بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے دوران نماز پڑھتے وقت کوئی چیز کھا لے یا پی لے یا نگل لے تو کیا اس کی نماز باقی رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھیں کہ اگر کسی آدمی نے نماز سے پہلے کوئی چیز کھائی ہے، یعنی کچھ بھی چیز اس نے کھائی ہے، اس کے بعد اس نے اچھی طریقے سے کلی کر لی، وضو کر لیا، پھر اس نے نیت باندھ لی۔ اب نیت باندھنے کے بعد اس کے منہ میں مرچے کا اثر محسوس ہو رہا ہے، یا کوئی میٹھی چیز کھائی تھی اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے نمکین چیز کھائی تھی اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، تو دوستو ان ساری صورتوں میں اس کی نماز کے اندر کوئی دقت نہیں آنے کی، اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا وقت نماز کے دوران اسے نزلہ ہے یا کھانسی ہے، یا وہ تھوک یا بلغم کو نگل لے، تو دوستو اس صورت میں بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب تیسرا مسئلہ سمجھیں۔ تیسرا مسئلہ منہ کے اندر سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے نیت باندھی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے دانت میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے، تو اس آدمی نے اگر اس اٹکی ہوئی چیز کو نگل لیا اور وہ چیز چنے سے کم ہے تو بھی اس کی نماز کے اندر نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر چنے کے برابر کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی اس نے نگل لی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، اگر یہ آدمی ایسا کر سکتا ہو کہ وہ اٹکی ہوئی چیز کے ساتھ ہی نماز پوری کر لے تو ایسے بھی نماز پوری کر سکتا ہے، یہ بھی اچھا طریقہ ہے، یعنی اسے نہ نکالے نہ نگلے، بس ایسے ہی نماز پوری کر لے۔ تو دوستو اگر چنے سے کم ہوگی نگلنے سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ کام لیکن مکروہ ہے، اور اگر چنے کے برابر ہوگی تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ یہ نماز کے اندر منہ کے اندر کا مسئلہ ہے۔ اب منہ کے باہر کا مسئلہ آپ سمجھیں کہ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھتے وقت وہ سجدے میں گیا یا کھڑے کھڑے اس نے کوئی چیز جیب سے نکالی یا سجدے میں گیا کوئی چیز پڑی تھی اس نے کھا لی، تو دوستو اگر اس نے کوئی چیز منہ کے باہر سے، یعنی تو کوئی باہر پڑی ہوئی تھی یا جیب میں تھی، اس کو اٹھا کر اگر کوئی کھا لے گا اور وہ چنے سے کم بھی ہوگی تب بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ چنے کے برابر کا جو مسئلہ ہے وہ منہ کے اندر دانتوں میں اٹکے ہوئی چیز کا ہے، لیکن اگر کوئی چیز باہر سے اٹھا کر کھا لے گا چاہے وہ چنے سے کم ہی کیوں نہ ہو تو اس سے بھی نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ ایک یہ مسئلہ ہوا۔ اب ایک مسئلہ سمجھیں کہ اگر کسی آدمی نے نیت باندھ رکھی ہے اور نیت باندھنے کے بعد اس کے دانتوں سے خون نکل رہا ہے اور خون حلق کے اندر بھی جا رہا ہے، اور خون اتنا زیادہ ہے کہ تھوک پر غالب آ رہا ہے، اور اس کے حلق کے اندر خون کا اثر بھی محسوس ہو رہا ہے، یعنی خون کا ذائقہ بھی اس کے حلق میں اسے محسوس ہو رہا ہے، تو دوستو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھیں کہ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز منہ کے اندر رکھ لی، جیسے مصری رکھ لی ہے یا تمباکو رکھ لیا ہے یا کھینی رکھ لی ہے یا پان رکھ لیا ہے، اور اس کا اثرات بھی نیچے جا رہے ہیں، تو دوستو اس صورت میں بھی اگرچہ یہ کھا نہیں رہا لیکن ان چیزوں کے اثرات حلق سے نیچے جانے کے ساتھ ساتھ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔